بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. क़याम इंसानियत के एक मुतहर्रिक कारकुन जनाब शफीर चौधरी साहब के लड़के ने भी कुरान करीम के हिफ्ज़ को मुकम्मल किया है। इस मौके पर वो भी तकमील करा रहे हैं। हम दरख्वास्त करते कमाएँ और चंद सूरतें पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا हज़रात, आज की ये तकरीब इजाज़त हदीस के हवाले से भी है। इस सिलसिले में दारुल के चंद तलबा सियासता के अवाइल यानी एक एक हदीस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हज़रत वाला इजाज़त अता फरमाएंगे, उसके बाद किताब का इजरा होगा। तो सही बुखारी की पहली हदीस पढ़ने के लिए हम हातिम बिन मोहम्मद हनीफ को दावत देते हैं, जो तकमील के तालिब इल्म हैं, वो आए और सियासता की खास तौर से बुखारी की पहली हदीस पढ़ें। بسم الله الرحمن الرحيم وبأسانيدكم المتصلة إلى صحيح الإمام البخاري قال في أوله بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. मोहम्मद यासिर सही मुस्लिम की पहली हदीस पढ़ें। بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منكم إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال في أوله بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله.
قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. अबू दाऊद की पहली हदीस पढ़ने के लिए अब्दुल्लाह मुजाहिद हैं और पहली हदीस पेश करें। بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منكم إلى الإمام أبي داود قال في أول سنده بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد عن ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. तिरमिज़ी की पहली हदीस पढ़ने के लिए रिहाब बिन मोहम्मद जो तकमील के तालिब इल्म हैं आए और पेश करें। بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم المتصلة إلى سنن الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال حدثنا حناد وقال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس. وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. नसई की पहली हदीस यूसुफ हसन पेश करेंगे जो राबिया के तालिब इल्म हैं। بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم المتصلة إلى سنن النسائي قال في أوله المشتبه كتاب الطهارة تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
سنن ابن ماجہ کی پہلی حدیث محمد اسماعیل پیش کریں گے، عالیہ رابعہ کے طالب علم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منكم إلى سنن ابن ماجه قال في أوله باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. حضرت کی سند کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے صحیح ستہ حضرت مولانا عبدالرحمن اعظمی، حضرت مولانا عبداللطیف نعمانی اور والد گرامی قدر محدث جلیل مولانا محمد ایوب اعظمی، مولانا عبدالجبار اعظمی وغیرہ سے پڑھی، اور خاص طور سے حضرت مولانا کے والد نے علامہ انور شاہ کشمیری سے حدیث شریف پڑھی، اور حضرت کو حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت حاصل ہے، ایک واسطے سے جو حیدر حسن خان ٹونکی کا واسطہ ہے، اور پھر دوسرے واسطے سے بھی ہے جو عبدالرحمن مبارک پوری کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر حضرات ہیں، اور اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھیلوی سے بھی آپ کو اجازت حاصل ہے، مولانا حلیم عطا سلونی سے بھی آپ کو اجازت حاصل ہے، مولانا محمد تقی الدین ہلالی مراکشی سے بھی آپ کو اجازت حاصل ہے، عبد الفتاح غدہ سے بھی، امجد الزہاوی سے بھی، اور محمد سعید ندوی جو یہاں کے مفتی تھے ان سے بھی اجازت حاصل ہے۔ اس طرح سے ان تمام سندوں کے ساتھ یہ اجازت حضرت اپنی زبان سے بھی عطا فرمائیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنني أريد أن آذنكم بنشر الحديث ودراسة الحديث والعمل بالحديث وفهم الحديث بطريق جيد وفهم صحيح سليم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا مع جميع أسنادي آذنكم بدراسة الحديث وتدريسه في كل زمان ومكان. حضرات، اس کے بعد تیسری جو کڑی اس پروگرام کی ہے وہ مطالعہ تصنیفات حضرت مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی ندوی کا اجرا ہے، جس کو معاد القرآن کی انجمن کے طلباء نے مرتب کیا ہے، خاص طور پر عبید اللہ معاذ اور انظار الحق ہیں، یہ ان میں پیش رہے۔ یہ تقریباً 146 صفحات پر یہ کتاب ہے، اور حضرت کی تمام تصنیفات خواہ وہ عربی میں ہوں یا اردو میں ہوں یا آپ نے حضرت مولانا یا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، ان تمام کی تفصیلات اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت والا تشریف لائے تھے ٹونکی حال میں، ان کا بہت اہم پروگرام ہوا تھا، ان کے اوپر ایک پروگرام ہوا تھا، تو اس سے متعلق جو خطابات ہیں حضرت ناظم صاحب کے، پروفیسر وسیم صاحب کے، مولانا خالد رشید صاحب کے، اور ناظر عام صاحب کے، اور بھی دیگر حضرات کے، اور حضرت کی جو دعا ہوئی تھی ان تمام کی تفصیلات موجود ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں اسٹیج پر موجود تمام حضرات سے اس کتاب کا اجرا فرمائیں۔ انصار اسٹیج پہ موجود حضرات کتاب کا اجرا فرما رہے ہیں۔ حضرت والا کی طرف سے ایک نصیحت طلباء کے لیے اس میں شائع ہے، وہی ہم سنا دیتے ہیں، وہی پیغام ہے حضرت کی طرف سے بھی طلباء کے لیے، خاص طور پر کہ طلباء کا مستقبل مقصد کی تعین اور خودشناسی پر منحصر ہے۔ طلباء دارالعلوم کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے طالب علمی کی قدر کریں، ندوے میں اپنے داخلے کو فضل خداوندی پر محمول کریں تاکہ ان کے اندر اپنے زمانے طالب علمی کی قدر کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ طلباء کے مستقبل کا دار و مدار مقصد کی تعین اور خودشناسی پر ہے۔ اگر ان میں خودشناسی کا جذبہ پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ طلباء علوم نبوت کے وارث ہیں، ان پر انسانی معاشرے کی اصلاح
اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ طالب علمی کا یہ دور گویا اس منصب عظیم کے لیے تیاری کا دور ہے، اس لیے طلباء کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ انسان جس صلاحیت کو جلا بخشے گا وہی کارگر اور سیقل ہوگی۔ الاصلاح کا نظام خوابیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کامیاب کوشش ہے۔ انجمن الاصلاح مفید اور نافع بننے کا کامیاب مرکز ہے۔ تحریر و تقریر کی مشق اور اسلامی ثقافت کا علم مدارس میں الاصلاح کے ذریعے فروغ پاتا ہے۔ طلباء کے اندر منافست کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ رہے گا تو ترقی کے منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ اس موقع پر ایک قصہ یاد آیا۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنے بچے کو پڑھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا، بیٹے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ جیسا۔ تو انہوں نے کہا تم کچھ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ میں جب پڑھتا تھا تو تمنا کرتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنوں۔ لہٰذا مقصد اگر اعلیٰ ہو تو انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیے کہ آپ بلندی کی طرف دیکھیں تو حوصلہ ملے گا اور آگے نکل جائیں گے۔ ہمت بلند دار کی نزد خدا و خلق، باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔ اور ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے، ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز۔ خطبات علم و دعوت ہیں، اس میں یہ پیغام موجود ہے۔ اب ہم حضرت ناظم صاحب سے بصد احترام درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خطاب اور دعا پر اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم به نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرت مفتیم صاحب دامت برکاتہم مبارک مجلس ہے، اگر اس کو ذوالنورین کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو۔ ایک طرف قرآن مجید کا حفظ مکمل ہوا، دوسری طرف جو احادیث کی منتخب ترین کتابیں ہیں ان کے اوائل پڑھے گئے اور اجازت حدیث کی مجلس ہوئی اور حضرت محتیم صاحب نے اجازت دی، تو اس کو گویا کہ قرآن مجید سے بھی نسبت ہے اور سنت سے بھی، حدیث سے بھی نسبت حاصل ہے۔ اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت محتیم صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کی زیارت بھی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، وہ ہمارے بقیت السلف ہیں۔ ہمارے والد محترم حضرت محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ابتدا سے، جوانی سے، بلکہ طالب علمی کے زمانے سے بڑے دوست، ہم نے بچپن میں ان کے اس تعلق و محبت کو دیکھا ہے اور ہمیں بھی الحمدللہ اس کا حصہ ملا حضرت کی شفقت اور عنایت کا، اور ہم نے ان سے بہت سی کتابیں پڑھیں، خاص طور سے انشاء مختلف درجات میں ہم نے ان سے سیکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک الحمدللہ ایک اہم کڑی یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا کی تصنیفات پر الحمدللہ معاذ القرآن کے طلباء نے جو مضامین لکھے، وہ مطالعہ تصنیفات کے نام سے اس وقت منظر عام پر آئی اور اس کا بھی اجرا ہوا۔ الحمدللہ یہ سارے کام بڑے مبارک ہوئے اور ہمیں اس سے بڑا سبق ملتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو ہم دیکھیں، ان بڑوں نے جو محنت کی اور جہاں فشانی سے کام لیا اور زندگیاں کھپا دی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا کی جو انتھک محنتیں رہی ہیں، شروع سے لے کر بالکل ابتدا سے جب مولانا یہاں سے فارغ ہوئے اس وقت سے مولانا کا یہاں سے جو تعلق ہوا، الحمدللہ ایک زمانہ ہو گیا اور الحمدللہ حضرت کی عمر 94 سال ہے، لیکن شروع سے حضرت کا یہاں سے تعلق رہا۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف 2 شخصیتیں ایسی ندوے میں رہی ہیں جنہوں نے تقریباً 80 سال ندوے میں کھپائے ہیں۔ ایک حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، اور دوسرے ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب اعظمی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان حضرات سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث ایک بات کہتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کہ جس نے ہماری جوانی کو دیکھا وہ کامیاب ہوا اور جس نے ہمارے بڑھاپے کو دیکھا وہ ناکام ہوا۔ بڑھاپے میں تو قدردانی ہوتی ہے، ہاتھوں ہاتھ دیا جاتا ہے، لیکن جوانی کا زمانہ جس قربانی اور محنت سے گزرتا ہے وہی اصل مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان حضرات کی جوانی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس دور کا جو کچھ ان کا وقت گزرا ہے، انتہائی محنت کا اور علم کے افادے اور استفادے کا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یقیناً وہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ الحمدللہ حضرت پر بھی کتاب عربی میں آئی ہے، اردو میں بھی کام ہوا ہے، وہ چیزیں آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ سب کے لیے وہ اور ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔
ہم مشکور ہیں کہ الحمدللہ مجلس سجائی گئی تو حضرت والا یہاں تشریف لائے. ہمارے ان عزیز طلباء نے اپنی آنکھیں حضرت کو دیکھ کر روشن کی. واقعہ یہ ہے کہ ابھی حضرات ہوئے ہیں جن کا دیکھنا بھی باعث خیر ہے. اللہ تعالیٰ تعداد سلامت رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ حضرت والا کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرمائے. اور دارالعلوم کی الحمدللہ ندوۃ العلماء کی جو سرپرستی حضرت مولانا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم اپنے تمام معززین خاص طور سے امام عیدگاہ حضرت مولانا قاضی رشید فرنگ محلی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، خاص طور سے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے، اور انٹیگرل یونیورسٹی کے چانسلر ربانی جناب پروفیسر سید وسیم اختر صاحب اور ندوے کے تمام ذمہ داران ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور طلباء کے لیے ایک اعلان یہ ہے کہ تکمیل اور رابعہ کے جو طلباء ہیں وہ انہوں نے سند لی ہے، وہ اپنے نام لکھ کر جمع کر دیں، انشاءاللہ دستخط بعد میں ہو جائے گی. اور مہمانوں کے لیے ناشتے کا انتظام ہے، اس کے بعد ہی تشریف لیں. ناظم صاحب سے ہم دعا کی درخواست کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ اس تقریب کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرما، اور یا اللہ جو حضرات آئے ان سب کے آنے کو قبول فرما. خاص طور سے ہمارے حضرت مولانا کو صحت و عافیت کے ساتھ عادل سلامت رکھ. یا اللہ ان کو مکمل قوت و مکمل صحت عطا فرما. اور یا اللہ اپنے فضل سے اور تمام یہاں کے اساتذہ اور خدمت گزاروں کو دین کی خدمت کے لیے عادل سلامت رکھ و قبول فرما. ہمارے ان طلباء کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کے اندر کی استعداد پیدا فرما اور جذبہ پیدا فرما. اور جس طرح آج ملت کو افراد کار کی ضرورت ہے ہمیں اس کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اس اجلاس کو بھرپور طریقے پر قبول فرما. جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ان کے لیے اس کو باعث خیر و برکت بنا، ان کے اندر قرآن مجید کا نور پیدا فرما. ان کے والدین کے لیے اور خاندان کے لیے اساتذہ کے لیے اللہ جو وعدے ہیں ان وعدوں کو پورا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی رضا کے ساتھ رکھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.